پیارے دوستو، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، شیطان کو سب پتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے، شیطان کے پاس کتنی طاقت اور پاور ہے، اور شیطان انسانوں سے کون کون سے کام کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور شیطان ہر ایک انسان کے جسم میں کس طرح رہتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی سے کون کون سی چیزیں مانگی جن کی مدد سے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام تر شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہو۔ اس طرح شیطان جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مردود ہو گیا تو شیطان اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد شیطان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد شیطان بولا کہ اے رب العالمین، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری بھی اولاد ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا کہ اے اللہ پاک، مجھے کچھ اور بھی عطا فرما، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سینے تیرا مسکن ہوں گے اور انسانوں کے جسم میں خون کی طرح تو گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود اللہ پاک سے کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام کمائی پر آمادہ کرنا، اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے لوگوں کو حرام اولاد کا حقدار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، اور تو لوگوں کو گندی گفتگو، برے کام اور جھوٹے مذاہب کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ سب کچھ تہدید کے دور پر دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورت حامیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم جو چاہو وہ کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا، یا اللہ اب شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا۔ کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہو اور میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو، اگر وہ مرنے سے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کر لے گا تو میں اس کے اوپر بخشش کے دروازے کھول دوں گا اور اس کے تمام گناہ بخش دوں گا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، تو نے آدم علیہ السلام کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو اسلام کی مخالفت میں لکھے ہوئے ہوں، اور تیرا موزن گانے باجے اور تیری مسجد بازار۔
تیرا گھر حمام خانہ اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ دوستو، یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کی راہ میں ضرور بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا کرتا جاؤں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام بھی جہنم کے اندر تیرے ساتھ ہوگا۔ دوستو، دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان سارے گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح جب تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا کے اندر مبتلا کیا اور فلاں سے قتل کروا دیا، فلاں سے چوری کروائی اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اسی طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے سارے گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کی اور اس کی بیوی کی جدائی نہ کروا دی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اپنے اس چیلے کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے اس انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت روزانہ عصر کے وقت سمندر کے اوپر سجاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور سارے دن میں کروائے گئے گناہوں کی لسٹ کو وہاں شیطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے۔ دوستو، اس طرح شیطان اور اس کے چیلے ہر روز لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔